الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے، اور کل کی کلاس میں بھی، پرسوں کی کلاس میں بھی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے رحمان کے بندے، اللہ کے بندے۔ خاص کر رحمان صفت اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کی ہے، تفصیل میں نے بتا دی ہے، ٹھیک ہے، کہ رحمان کے بندے کون ہیں، اس میں کیا کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم کہ سجدہ کرتے ہیں، دن کو رات کو عبادت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شکر گزاری کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں سے اچھے سے سلام کرتے ہیں، کوئی جاہل اگر ان سے کوئی بات کرے تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں، اور پھر وہ لوگ اللہ کے سے جہنم کی آگ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کا آگ چمٹنے والا ہے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ اپنا ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، تنگی کرتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے، بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، قتل نہیں کرتے، بدکاریوں میں نہیں پڑتے، اور اس جان کو نہیں مارتے جس کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تفصیل میں نے بتا دی تھی پوری، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ شدید گنہگار ہے، اور دگنا کر دیا جائے گا عذاب، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، مگر جس نے توبہ کر لی۔ توبہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ استعمال کی ہے، یہ ایک ہی بات توبہ کی اللہ نے 2 آیتوں میں، یہ سب تفصیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ کہ نہیں وہ شہادت دیتے جھوٹی، اور جب وہ گزرتے ہیں لغو کاموں کے پاس سے تو گزر جاتے ہیں عزت و وقار کے ساتھ۔ اب رحمان کے بندوں کی صفات چل رہی ہیں کہ جو بندے اللہ کو پسند ہیں، یہ وہی کلاس کنٹینیو آگے چل رہی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی بیٹا بہت بڑا گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، جھوٹی گواہی دینا، کہ جھوٹ بول کر کسی کو ناحق کو حق دلوا دینا یا کسی حقدار کو حق سے محروم کر دینا، چاہے وہ اپنے ہی بہن بھائیوں کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف اگر کوئی چیز جا رہی ہو گواہی، بے شک، لیکن سچ کہنا ہے، جھوٹ نہیں کہنا۔ جھوٹی گواہی بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو پوری زندگی کہ جو بات کرنا سچ کہنا، چاہے اپنا ہی نقصان ہو رہا ہو، اپنے بہن بھائیوں کا، اولاد کا، رشتہ داروں کا، کسی کا بھی نقصان ہو رہا ہو، لیکن ہمیشہ سچ کہنا ہے کہ یہ چیز فلاں نے توڑی ہے، فلاں نے خراب کی، اس نے یہ بات کری تھی، یا فلاں نے چرائی ہے، میں نے دیکھا ہے، یا یہ ہے یا وہ، جو بھی اگر تم سے پوچھا جائے گواہی کے طور پہ تو سچ کہنا ہے، اس وقت جھوٹ نہیں کہنا۔ اور پھر ایک اور کیا اللہ نے خصوصیت بتائی ان کی کہ لغو کاموں سے، لغو کہتے ہیں برے یا ایسے کام کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، جب ان کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو چپ چاپ سر جھکا کر عزت و وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، کوئی اس طرح کے گیم کھیل رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیاوی یا دینی طور پہ، نہ دنیاوی آپ کو کوئی فائدہ ہے آپ کے کیریئر میں، آپ کے کچھ اخلاق میں، کردار بنانے میں، نہ آپ کا دین کا فائدہ ہے۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں نا برے کام ہوتے ہیں، جب ان کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو وہ چپ چاپ گزر جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب لغو کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو پھر جو گناہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس سے تو اور بچتے ہیں، کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سے تو اور کترا کے نکلتے ہیں کہ یار اس میں تو شامل نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی خصوصیات چل رہی ہیں، یہ ذہن میں رکھتے رہو اپنے تو لوگ، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں
اور وہ لوگ کہ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اس آیت کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور دوسرے وہ لوگ جو قرآن میں متشابہات آیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا متشابہ سورہ بقرہ میں، کہ متشابہات آیات کے جو پیچھے پڑتے ہیں اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، کہ جن کا مقصد قرآن میں ٹیڑھا راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ وہ لوگ خاص کر ان آیتوں کے غلط ترجمے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پہلے میں تمہیں لفظی ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اس کا صحیح تفسیر بتاتا ہوں۔ لفظی ترجمہ ہے کہ اور وہ لوگ جب نصیحت کیے جاتے ہیں رب کی آیتوں کے ساتھ، یعنی جب ان کے اوپر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پہ نہیں گرتے۔ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کری، بہت سے لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر اس پہ یقین نہیں کرتے چلے جاؤ، اس کو عقل پر تولو۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرماتا ہے عقل سے سوچتے نہیں ہو کہ اللہ نے عقل دی ہے۔ یہ انتہائی غلط تفسیر ہے۔ اس کی تفسیر اگر پڑھو تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ پڑھ چکے ہیں اس میں آ چکی ہے تفسیر، اور بھی ایک دو جگہ قرآن میں آئی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب نجاشی کے پاس پہنچے تھے اور آیتیں تلاوت کری تھی تو کیا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور سجدے میں گر پڑے تھے وہ لوگ نجاشی، کہ ایمان لے آئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد دل سے لایا جاتا نا ایمان، دل سے ایمان لائے تھے اور سوچ سمجھ کر سجدے میں اللہ کی ذات کو گر پڑے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان کے ذریعے کوئی نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ واقعی یہ سوچتے سمجھتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، اور اللہ جو فرما رہا ہے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس پہ یقین کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی تاکہ اندھے بہرے ہو کر وہاں سے گزر جائیں، ان کی آواز نہ سنیں۔ یاد ہے میں نے بتایا تھا، یہی مطلب ہے اس آیت کا، کہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے، یا ایسے نہیں سننا ہے قرآن کو کہ سونی انسونی کر کے گزرتے چلے جاؤ، کسی نے کوئی آیت بتائی، کوئی قرآن کی بات بتائی، سونی انسونی کر کے نکلتے چلے جاؤ۔ یہ ہے اس آیت کا اصل مقصد، کہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گزر جانا ہے، ایمان لانا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے اس سے، اور پھر اللہ کے آگے سجدے میں گرنا ہے، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ ہے اصل مقصد اس کا۔ نجاشی والے واقعے کو یاد کرو پورا، اور بھی دو تین جگہ یہ بات آئی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ رو رو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ کے آگے، کہ ایمان لا کر نصیحت حاصل کر کے سجدے میں گرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کلام۔ ٹھیک ہے، یہ بھی رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یاد رکھو یہ رحمان کے بندوں کی صفات چل رہی ہیں، بس یہ ذہن میں رکھنا پوری زندگی ان صفات پہ عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ قرآن کی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، بہترین دعاؤں میں سے کیا، کہ اور وہ لوگ جب وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو عطا کر ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور تو بنا ہمیں متقیوں کا امام۔ کس قدر بہترین دعا ہے۔ جس بیوی کا شوہر نافرمان ہو، جس شوہر کی بیوی نافرمان ہو، جس میاں بیوی کی اولاد نافرمان ہو، جس اولاد کے ماں باپ جو ہے نا وہ زیادہ دین کی طرف نہ آ رہے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کریں، ربنا حب لنا، نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر، تہجد میں رات کو سوتے ہوئے یہ دعا کریں، جمعے والے دن خاص کر جو دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہیں، بارش برستے ہوئے، کہ ان کے گھروں میں بیویاں، مرد، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی سب جو ہے دین کے پابند ہو جائیں۔ اب میں اس آیت کا تمہیں پس منظر بتاتا ہوں۔ مشرکین مکہ کا جب دور تھا نا، ظاہر دین اسلام پھیل رہا تھا، تو اس وقت پتہ ہے کیا تھا، اکثر لوگوں کو ایک چیز کا سامنا تھا، ایک شخص مسلمان ہے، اس کی بیوی کافر ہے، کوئی عورت مسلمان ہے، اس کا شوہر کافر ہے، ماں باپ مسلمان ہیں تو اولاد کافر ہے، اولاد اسلام لے آئی تو ماں باپ کافر ہیں۔ یہ ان کو بڑی مشکل پیش آتی تھی،
کہ گھر میں اگر فیملی میں 3 بندے 4 بندے 5 بندے رہ رہے ہیں، اس میں سے ایک مسلمان ہے یا 2 مسلمان، باقی کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری اور یہ دعا سکھائی کہ دعا کرو کہ ہماری بیویوں سے. اچھا دیکھو یہاں پہ لفظ ذہن میں رکھنا، صرف بیویاں نہیں ہے، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا ازواجنا، ازواجنا یہ جمع کا صیغہ ہے، ازواج یہ ہے اصل، اور یہ بھی جمع ہے کس کی؟ زوج کی. زوج کہتے ہیں انگلش میں ایک ورڈ آتا ہے اسپاؤس، اس کو اسپاؤس کیا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھو کہ اگر مرد ہے تو بیوی اس کے لیے اسپاؤس ہے، اور بیوی ہے تو شوہر اس کے لیے اسپاؤس ہے. یعنی مرد کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے مرد زوج ہے. تو زوج کا جو لفظ ہے وہ مرد اور بیوی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، میاں کے لیے بھی بیوی کے لیے بھی. تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عطا کر یا اللہ ہماری بیویوں سے، یا بیوی اگر دعا کر رہی ہے کہ ہمارے شوہروں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، یعنی اتنے وہ نیک عمل کریں، اتنے صالح بن جائیں کہ ہمیں ان کی نیکیاں دیکھ کر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. اور تو بنا ہمیں متقیوں کا امام. کس قدر بہترین دعا ہے کہ متقیوں کا امام بنا، تقوی والوں کا، جو آلریڈی اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا امام بنا، اور ہماری بیویوں سے، شوہروں سے اور اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. یہ دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. میں سنوں گا کل یہ دعا سب سے، ٹھیک ہے؟ ربنا حب لنا سے یہ دعا شروع ہوتی ہے سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، بہترین دعا ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. اب اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو جزا دیے جائیں گے. غرفہ، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، بالا خانے، کمروں میں جنت کے، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور استقبال کیے جائیں گے اس میں دعا اور سلام کے ساتھ. یہ جتنی بھی اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جس میں بھی یہ صفات ہوں گی ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں مقام دیا جائے گا. اور جنت کے درجے ہیں، پتہ ہے نا کہ جنت کے بالا خانے ہیں، مختلف درجے ہیں. ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں اور صحیح مسلم میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جنت میں ایک دوسرے کو اوپر نیچے دیکھیں گے. جو زیادہ نیک لوگ ہوں گے وہ اوپر والے درجوں میں ہوں گے، نیچے والے ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اوپر والے درجوں میں ہیں، وہ اوپر والے اور اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، یا اوپر والے اور نیچے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ درجے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنائے ہیں. اور وہاں کیا ہوگا کہ فرشتے جب ان سے ملیں گے ان کو دعائیں دیں گے اور ان پر سلامتی بھیجیں گے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کس قدر بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جزا ہے. جنت میں آدمی چلا گیا تو بیٹا ختم، اور ہے کیا؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل ہی کیا اس لیے کہ انسانوں کو جنت میں لے کے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 اگر انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں تو بھیجے ہی اس وجہ سے کہ انسانیت کو جنت کا راستہ دکھائیں. جنت سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہیں اللہ کا دیدار بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی اللہ نے جزا بتائی کہ وہ بہترین بالا خانوں میں ہوں گے جنت کے اوپر نیچے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ابدا جو ہے نا وہ قرآن کی بہت ساری اور شروع کی آیتوں میں آیا ہے، خالدین فیہا ابدا. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. اچھی ہے وہ قرارگاہ لحاظ سے اور قیام کے لحاظ سے. دیکھو یہاں پر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یوز کی ہیں، مستقر و مقامہ. اس کا فرق سمجھو. شناختی کارڈ ہوتا ہے، شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ عارضی پتہ. اور نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ مستقل پتہ. انگلش میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ٹیمپریری ایڈریس. اور نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ پرماننٹ ایڈریس. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ یوز کیے یہاں پہ. مستقر قرار پکڑنے کی جگہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ، و مقامہ اور مستقل رہنے کی جو جگہ ہے، کیونکہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ وہیں رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا. کہ سب سے بہترین جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائیوں کو اور تمام سننے والوں کو جنت کے ان اعلیٰ ترین بالا خانوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اب اس سورت کی بالکل آخری آیت ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہماری سورت یہ مکمل ہو جائے گی، تو آخری آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اب اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے نا پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، اگر نہ ہوتا تمہارا دعا کرنا، پھر تحقیق تم نے جھٹلایا، لہذا عنقریب ہوگی اس کی سزا لازمی۔ ایک حدیث ہے، اس سے اس کا تفسیر سمجھ میں آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ مل کے ایک میدان میں اگر جمع ہو جائیں اور مجھے کچھ عبادت کرتے جائیں میری، تو میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور تمام دنیا کے لوگ اگر میری مخالفت کریں، میرے نافرمان ہو جائیں، تو میری عزت میں ایک رتی برابر کمی نہیں کر سکتے۔ سب لوگ مل کر اگر مجھ سے مانگیں اور میں سب کو ساری دعائیں اسی وقت قبول کرتا رہوں، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں ایک انگلی ڈبونے سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا تمہاری، اگر تم دعا نہیں کرتے، تم توبہ نہیں کرتے۔ تم انسان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو اس لیے اللہ کو فکر ہے انسانوں کی، اللہ کو پرواہ ہے، اللہ کو محبت ہے انسانوں سے۔ اور جس نے جھٹلایا، پھر آخر میں اللہ نے بتا دیا کہ جس نے جھٹلایا، ہٹ درمی اختیار کری رہی کہ مستقل وہ اپنی اس پہ اڑا رہا کہ نہیں ماننا، یا نبی کے طریقے پہ نہیں چلنا، یا قرآن کے طریقے پہ نہیں چلنا، تو پھر اس کے لیے سزا لازمی ہے، اور وہ سزا ہے جہنم۔ جیسے یہ جنت ہے ہمیشہ کے لیے، ایسے ہی سزا ہے جہنم کی۔ دیکھو یہ رحمان کے بندوں کی بات چل رہی ہے 3 دن سے، آج تیسری کلاس بھی ہماری اس پر ہوئی ہے۔ اب تم لوگوں کا ہوم ورک ہے یہ کہ رحمان کے بندوں کی جتنی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ہم نے ان 3 دنوں میں پڑھی ہیں، سب کو لائن سے لکھو گے، نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 کر کے، اور گھر میں ایک بڑا سا پیپر لگاؤ گے جس پر رحمان کے بندوں کی صفات لکھی ہوں گی، اور روزانہ اس کو پڑھنا ہے کہ کہیں ہم کسی صفت سے آؤٹ تو نہیں ہو گئے۔ خاص کر بندہ پتہ ہے کن صفتوں سے آؤٹ ہوتا ہے؟ بندہ آؤٹ ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بول دیا، جھوٹی گواہی دے دی، ویسے عبادت کر رہا ہے، جھوٹی گواہی دے دی کہ اپنے بندے کو فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر نماز میں کوتاہیاں کرنا، پھر اس کے علاوہ کیا کرنا کہ دوسروں کا حق مار لینا کبھی کبھی کہ یار چھوڑو یار، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، ہم استعمال کر لیں گے تو کیا ہے۔ تو وہ جب سامنے پرچہ رہے گا تو انسان اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحمان کے ان بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگی، صحت، کاروبار، نوکریوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جو بھی ہم میں بیمار ہیں انہیں بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے، اور ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔